بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر آیا ہوں جس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے۔ تو آئیے آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں، لیکن نئے سوالات شروع کرنے سے پہلے ایک پرانے سوال جو ہمارے پاس تھا جس کی ہم تکمیل نہ کر سکے تھے مکمل طور سے، ہم اس کی مزید تشریح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ کیا دعا کرانا، دم کرانا یہ اللہ پر بھروسہ کرنے، توکل کرنے کے منافی ہے؟ ہم نے بتایا تھا کہ نہیں، اللہ نے جو اسباب بنائے ہیں ان کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک سبب یہ کہ دعا خود کیجئے، دوسروں سے دعا بھی کرائیے۔ اس سلسلے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ چیز موجود ہے، اس سلسلے میں ہمیں قرآن و حدیث سے بھی اپنی دلیل لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا توکل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ کوئی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں تو دوا کا استعمال کرتے ہیں اور خود اپنے اوپر دعا پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے اپنے بچوں کے اوپر بھی دعا پڑھ کے پھونکتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں اور ان کو سکھاتے بھی ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام خود کیا ہے اور اپنے صحابہ کو تعلیم بھی دی ہے کہ بیماری پر یعنی دوسرے سے دم کرا لیا کرو، پھونک لیا کرو، خود فلاں فلاں دعائیں پڑھو، اس طرح تمہاری مشکلات، پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی غم ہو، کوئی اور پریشانی ہو، اپنی حفاظت مقصود ہو، سامانوں کی حفاظت مقصود ہو، تو فلاں فلاں آیتیں یا فلاں فلاں چیزیں پڑھا کرو۔ تو یہ توکل کے منافی اگر چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ کرتے اور نہ دوسروں کو سکھاتے ہی۔ لہذا اسباب کو اختیار کرنا جس کے ذریعے سے کسی تکلیف سے بچا جا سکے، اس سے توکل کے منافی نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر ہجرت میں جب باہر نکلتے ہیں مکہ سے، جبکہ مکہ والے ان کے در پہ آزار ہی نہیں قتل کرنے کے لیے اکٹھا ہو چکے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بچاتے ہیں، پھر جا کے غار میں چھپ جاتے ہیں، پھر بعد میں اس راستے سے سفر کرتے ہیں جو راستہ مدینہ منورہ کے لیے ایک مانوس راستہ نہیں ہے، وہ راستہ جو کبھی لوگ جایا کرتے ہوں یا کبھی کیا مدینہ جانے کے لیے اس راستے کو نہیں پکڑتے، بالکل سمندر کے ساحل سے پکڑتے ہوئے اور وہاں سے جاتے ہوئے پھر مدینہ منورہ پہنچنا، یہ مکہ سے ایک دور کا راستہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا، یہ اسباب تھے بچنے کے۔ ایسے ہی اپنے کھانے پینے کے اسباب کو لیا، نوٹنی کا استعمال کیا، مدینہ منورہ پہنچے۔ آپ اس میں دیکھیے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جنگوں میں بھی زرہ پہنتے تھے، تلواریں لے کے جاتے تھے۔ یہ سب چیزیں جس لڑائی میں آپ کو دشمن سے کو ختم کرنا ہے، تو یہ تھوڑے کہ توکل کیجیے دشمن ختم ہو جائے گا، بلکہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت، ان اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان چیزوں کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں تھا، اور اسی طرح سے کسی کا بھی توکل کے خلاف نہیں کہ وہ انسان خود دعا کرے اپنے لیے، یا کسی اور سے کہے کہ دعا ہمارے اوپر کر دو، یا خود دعا دوسرے بھائی کے اوپر پڑھ کے پھونکے، یہ توکل کے منافی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے منافی سے ہے کہ ایسا کیجیے آپ۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ پوچھ رہے ہمارے بھائی کہ ہمارے پاس مسجد ہے اور مسجد کے ساتھ ایک لائبریری بنی ہوئی ہے، اور ہم مزید اس میں کہہ رہے ہیں کہ مسجد کا لائبریری بنی ہوئی ہو، یا اسی طرح سے آپ کی مسجد کے ساتھ، آپ کے بھی مسجد کے ساتھ ہو سکتی ہے کوئی دوسرا روم بنا ہوا ہو جو مسجد سے ملحق ہو۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اگر ہم مسجد کی لائبریری میں جاتے ہیں، یا ہم جیسے کہتے ہیں مسجد سے ملحق کسی روم میں جاتے ہیں، تو کیا اس میں تحیۃ المسجد بھی پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو اس جواب کو دینے کے لیے پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ مسجد سے جو ملحق لائبریری ہے وہ مسجد کے احاطے کے اندر اسی کے ساتھ بنی ہوئی تھی، اور اس کے پھر الگ اس حصے کو کاٹ کے تھوڑا سا اسی میں سے لائبریری بنا لی گئی مسجد کے اندر سے، ایک چیز یہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ مسجد بنی ہوئی تھی، بعد میں لائبریری کے لیے کسی کونے میں
باؤنڈری کے اندر ہی صحیح یا باؤنڈری سے باہر ہی صحیح وہاں ایک لائبریری بنا لی گئی ہے، ان دونوں کے حکم میں الگ الگ چونکہ فرق ہے، اس لیے ہم یہ تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی مسجد کے ساتھ جو لائبریری ہو مسجد کے باؤنڈری سے باہر ہے، تب تو اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں آپ کو تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ عام ایک لائبریری آپ جاتے ہیں پڑھتے ہیں چلے آتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مسجد کے کسی کارنر پہ ایک لائبریری بنا دی گئی ہے اور مسجد کی دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور وہ آپ وہاں جاتے ہیں اور وہاں کتابوں سے پڑھتے ہیں اور پھر چلے آتے ہیں، تو اس کا حکم مسجد کے حکم میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایسی جگہوں کو تو ضرورت تو وہاں نماز بھی پڑھائی والی جائے، جب جگہ تنگ ہو جائیں تو ایسے روم جو مسجدوں کے ساتھ بنائے ہوئے رہتے ہیں یا گھیر دیے جاتے ہیں، اس کی باؤنڈری بنا دی جاتی ہے، اندر سے الگ روم بن جاتا ہے، تو بھی اس کا حکم مسجد کا رہتا ہے۔ اس میں جب آپ جائیں تو آپ کو تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے۔ یا اسی طرح سے لائبریری کے علاوہ بھی کوئی روم بنا ہوا ہو تو بھی اس کا یہی حکم ہم مانتے ہیں۔ لہذا مسجد کے ساتھ جب یہ چیز بنی ہوئی ہو اور مسجد کے باؤنڈری کے اندر ہو یا مسجد کی دیواروں کے اندر ہو اور اس کو مسجد بنی تھی اس میں بعد میں اس کو الگ کر کے بنا لیا گیا ہے، تو اس کا حکم مسجد کا باقی رہتا ہے۔ لیکن باہر ہے تو اس کا حکم اس میں شامل نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ ہم تو اپنی ہر بات کے لیے کتاب و سنت سے دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کمروں کا تذکرہ کرتے ہیں جو مسجد نبوی کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ ابھی تو وہ جگہیں مسجد نبوی کے جو مسجد حرام مسجد نبوی ہے اس کے اندر داخل کر دی گئی ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی اور یہ کمرے اس سے باہر دیوار سے ملے ہوئے بنائے گئے تھے، یعنی مسجد کی جو دیوار تھی اس کے اس طرف کمرے بنے ہیں، اس طرف سے مسجد تھی۔ آپ تصور کی جو لوگ دیکھے ان کو پتہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پتہ اس لیے ہوگا کہ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے اور حضرت ابوبکر حضرت عمر کی قبر وہیں پر ہے، وہ جگہ تو حضرت عائشہ کا گھر تھا پہلے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی حیثیت سے رہتے تھے، حضرت عائشہ رہتی تھیں، اور بھی گھر ایسے ملے بنے ہوئے تھے، اور ان کے اندر سے دروازہ بھی کھل کے آتا تھا مسجد میں، لیکن ان کا شمار گھر میں ہوتا تھا۔ تو اس وقت جب آپ اس میں ہوتے تو تحیۃ المسجد تو آپ کو باہر نکل کے پڑھتے تھے۔ تحیۃ المسجد اسی وقت ہوتی ہے ایسے گھروں سے ملحق، جو مسجد کی دیوار سے ملحق گھر بھی اگر مسجد کے نام پہ نہیں ہے تو وہ باہر مانے جاتے ہیں، اس میں تحیۃ المسجد نہیں ہے۔ آپ ادھر سے گزر کے مسجد میں آتے ہیں یا کہ باہر سے آپ جا کر کے اس روم میں جانا چاہتے ہوں اور آپ کے پاس راستہ بھی مسجد کے اندر سے ہو، جیسے آپ کی لائبریری کا ہو یا آپ کے مسجد کے اندر کوئی روم ہو، مسجد کے مین گیٹ سے اندر جانے کے بعد اس پہ گھستے ہوں، تو اگر آپ اس میں جاتے ہیں اور مسجد کے اندر شمار ہے تو وہاں تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ مسجد کے اندر شمار نہیں، مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہی باہر کے حصے میں، لیکن راستہ اس کا مین گیٹ سے مسجد کے اندر سے ہو کے گزرتا ہے، یعنی آپ مسجد کو بطور راہ کے استعمال کرتے ہیں، گزرگاہ کے طور پر، تو آپ کو مسجد کے اندر گزرنے پر آپ کے اوپر تحیۃ المسجد نہیں ہے، اور جب وہ لائبریری باہر ہے تو اس میں بھی تحیۃ المسجد نہیں ہے۔ اور اسی طور پر اب یہ سمجھ لیجئے کہ مسجد سے ملحق جو روم ہوتے ہیں، اگر وہ مسجد جہاں نماز پڑھنے کے لیے بنائی جاتی ہے اس سے باہر کے حصے میں ہے اور ان کا شمار نماز پڑھنے کے حصے میں نہیں ہے، تو پھر اس میں تحیۃ المسجد کا حکم نہیں لگتا ہے۔ اور اگر ان کا شمار مسجد کے اندر ہے اور مسجد کے اندر کسی غرض سے بنائے گئے ہیں، لائبریری کے لیے یا کہ کسی استراحہ کے لیے یا کہ مسجد میں پہنچنے سے پہلے امام صاحب کے وہاں بیٹھنے کے لیے، اور وہ مسجد کے جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، تو پھر وہاں بھی تحیۃ المسجد ہے۔ اور اسی پر آپ چاہے لائبریری ہو چاہے اور کوئی روم ہو اس پر قیاس کر سکتے ہیں۔ اور اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جانے کے لیے حکم فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں آؤ تو بلا تحیۃ المسجد پڑھے مسجد میں نہ بیٹھا کرو۔ اور اسی لیے انہوں نے اس بعد میں جو سوال کیا وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تحیۃ المسجد واجب ہے؟ تو میں کہتے ہیں تحیۃ المسجد واجب ہونے کی دلیل زیادہ قوی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آؤ تو بلا مسجد 2 رکعت پڑھے نہ بیٹھا کرو۔ اس سلسلے میں اگر کوئی دوسرا تو ہم اس کی تفصیل کریں گے، لیکن آپ کا مختصر جواب یہ ہے کہ تحیۃ المسجد کچھ لوگوں نے واجب قرار دیا اور دلیل ان کی قوی ہے، لیکن یہ ماننا کہ وہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اسی درجے کے قریب ہے
تو حقیقت یہ ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھ کر ہی بیٹھنا چاہیے، ایسے غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے مسجد کے آداب میں سے، مسجد کے تقدس اور اس کے ضروریات میں سے کہ آپ مسجد میں جائیں تو تحیۃ المسجد پڑھیں۔ جیسے کہ مکہ مکرمہ میں آپ پہنچتے ہیں اور وہاں خانہ کعبہ میں آپ پہلی بار جاتے ہیں تو اس کا تحیہ یہ ہے کہ آپ طواف کریں پہلے، اور اس کے بعد پھر اپنا کوئی دوسرا کام کریں، الا کہ آپ کے سامنے فرض نماز پڑھی جا رہی ہو تو فرض نماز پہلے پڑھیں، اس لیے کہ اس کا حق سب سے پر مقدم ہے۔ لیکن بعد میں طواف قدوم جس کو کہتے ہیں، آنے کا طواف وہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب بھی چاہیں تو آپ مسجد میں جاتے ہیں تو اگر آپ وہ طواف کرنے کی نیت سے جاتے ہیں طواف کیجئے، مسجد میں جاتے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھیے پھر بیٹھیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال وہ یہ ہے جو ہم سب کے اوپر فٹ آتا ہے، اور اس سلسلے میں جواب بھی دینا بہت ضروری ہے، سب کا مسئلہ یہ ہے۔ سوال وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی نوکری کرنے والے انسان کے لیے جو موظف ہے، جب اذان سنے فوراً ہی مسجد میں پہنچ جائے، یا کہ انتظار کرے، اس کے کچھ کام جو اٹکے ہوئے ان کو ختم کر کے پھر مسجد میں جائے؟ یہ اور دوسرا سوال اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی جوڑ رکھا ہے کہ مسجد میں نماز ختم ہونے کے بعد جو ہے کیا سنت مؤکدہ کے علاوہ بھی کچھ نفلیں پڑھ سکتا ہے؟ تو جواب ہم یہ کہیں گے کہ بھئی دیکھیے، یہاں پر آپ کے سامنے دو چیزیں، ایک اللہ کی طرف سے فرض ہے جو فرض نماز ہے، اور ایک آپ کی ڈیوٹی جس کا آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے، ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، وہ ڈیوٹی ہے۔ اب اس بیچ میں اللہ کے فرض کو روکنے کے لیے کسی کو حق نہیں بنتا، لہذا آپ فرض پڑھنے جاتے ہیں، فرض پڑھیے، اس میں کسی طرح کی کسی کی ممانعت کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ نے پوچھا ہے کہ اذان سنتے ہی چلے جائیں یا کہ معاملات کو نمٹا کے جائیں، تو اس سلسلے میں فیصلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اگر جماعت کی پکڑنے بھر کا وقت بچتا ہے، 15 منٹ بعد 20 منٹ کے بعد جماعت ہوتی ہے اور آپ اس 10 منٹ میں 5 منٹ میں اس کو نمٹا سکتے ہیں تو آپ نمٹا کے جائیے۔ اور اسی طرح سے اس لیے کہ ہم اس کی وجہ بتائیں گے آپ کو کیوں کہتے ہیں نمٹا کے جائیے۔ اور اسی طرح سے آپ کو نماز کے بعد بھی جو سنت مؤکدہ ہوتے ہیں ان کو پڑھیے، لیکن مزید نوافل کے لیے بھی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلے تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی افضل تو یہی تھا کہ اذان سنیں اور جلدی نہ مسجد میں جائیں، افضل تو الا شوہ یہی ہے، لیکن حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہو رہا ہے، لیکن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں پہنچو، کامیابی پہنچو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی 10 منٹ وضو کرنے کے لیے وہ پہلے اذان ہوتی ہے تاکہ آپ تیاری کر کے پہنچیں۔ اگر آپ پہلے سے باوضو ہیں اور آپ کے پاس 10 منٹ کے بعد جانے پر بھی جماعت آپ کی نہیں چھوٹنے والی ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن آپ باوضو ہی نہیں ہیں، اس کے بعد کہیں کہ کام نمٹا لیں گے، پھر وضو کر لیں گے، پھر اس کے بعد مسجد میں جائیں گے، نماز بھی پیچ جائے گی، آخری رکعت ہی صحیح، ابھی ایسا کرنے پہ تو یہی نظر آئے گا کہ آخری رکعت ہی صحیح پہنچ جائیں گے، یہ چیز مناسب نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت سے پہنچیں، لہذا اذان کے بعد آپ کے پہنچنے کے میں جو ٹائم ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے، اور اس حساب سے وضو کرنا ہے تو پہلے نکلیے، اور وضو کیے ہوئے ہیں تو اپنے کام کو نمٹا کے نکلیے، بشرطے کہ آپ وہاں پر پہلی رکعت سے پہنچ سکتے ہوں۔ اور اگر کسی کو تاخیر ہوتی ہے تو مسبوقین تو بلا شبہ ہوتے ہی ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں پہنچیں گے تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ کو پہلے پہنچنا چاہیے۔ اور رہ گئی بات کہ نماز کے بعد ہو یا پہلے ہو، سنت مؤکدہ فرض نہیں ہے، اس لیے اگر وہ چھوٹ جاتی ہے تو ہم اس پر یہ جبر نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس کے لیے پڑھنے کے لیے وقت بہت نکال کے پہنچنا چاہیے، لیکن یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ جو لوگ نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، جو مسلم معاشرہ ہے، جس مقصد مسجد بنائی گئی ہے، آپ کو سنت مؤکدہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو پڑھنے کی کوشش کی اور پڑھا بھی ہے، آپ کو بھی جا کے پڑھنا چاہیے تھا، لیکن بات یہاں اس کے پہلے 2 رکعت 4 رکعت نفلوں کی ہے، یا مسجد میں پہنچ کر کے بیٹھ کر قرآن پڑھنے کی ہے، یہاں تک کہ جماعت شروع ہو جائے تب بند کریں۔ ان چیزوں کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے، گرچہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فرض مقدم، اس کے بعد بندے کے لیے کی طرف سے آپ کے جو اوپر ایگریمنٹ ہے اس کے حساب سے آپ کو واپس آ جانا چاہیے فریضے کے بعد، لیکن چونکہ عام طور سے اس چیز کے لیے مسامحت موجود ہے اور یہ وقت دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ جائیں نماز پڑھ لیں، 2 رکعت سنت پہلے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں،
لیکن مزید نوافل اور عبادات کے لیے گنجائش نکالنا یہ آپ کے وظیفے کے خلاف ہے، لہذا ایسا نہ کیجیے۔ لیکن جیسے آپ کا جو ایگریمنٹ ہے اس حساب سے آپ کو وقت یہاں لگانا چاہیے، لیکن اللہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس میں تو کسی کا دخل نہیں ہونا چاہیے، وہ نماز تو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ لہذا حق یہ ہے کہ پہلے ہو یا بعد میں ہو، آپ سنت مؤکدہ پڑھنے تک کی گنجائش مختصر سی ہوتی ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن مزید نوافل ادا کرنا یا عبادت کے دیگر کام کرنا، بیٹھ کر تسبیح و تحلیل کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھا گھنٹے بعد میں لگانا، یہ درست طریقہ کار نہیں ہے۔ آئیے ہم اسی سے ملا ہوا ان کا ایک سوال اور بھی تھا تحیۃ المسجد سے ملا ہوا، جس کو ہم مختصراً بیان کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ کیا تحیۃ المسجد جو ہے جب وہ جماعت کھڑی ہو جائے تو تحیۃ المسجد ادا کرنا چاہیے؟ تو حقیقتاً نہیں ادا کرنا چاہیے، لیکن اس سوال کے جواب میں ہمیں کچھ تفصیل کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک عادت بنی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ خاص طور سے فجر کے وقت کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے مسجد میں جماعت شروع ہو جاتی ہے، لیکن تحیۃ المسجد جو ہوتی ہے یا سنت فجر کہہ لیجئے، اس لیے کہ فرض کرنے کے بعد تحیۃ المسجد ہو یا فرض نماز ہو، کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، چاہے آپ تحیۃ المسجد شروع کرنا چاہتے ہوں یا فرض یا سنت واجبہ پڑھنا چاہتے ہوں، اس کی اقامت کے بعد گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ لیکن انہوں کیا کرنا چاہیے جب ایسا شروع ہو چکا ہو، آدھا ہوا ہو، آدھا نہ ہوا ہو، یا کہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، یا کچھ لوگ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جماعت ایک رکعت جائے، دو رکعت بھی چلی جاتی ہے، آخر میں پہنچتے ہیں پھر بھی پڑھتے ہیں۔ ان سب کے جواب کے تفصیلی جواب کے لیے ہم آپ کو اگلے کسی ہفتے پروگرام میں یہ موقع ہمیں ملے گا تو ہم تفصیل بیان کریں گے، لیکن آج بتاتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، فرض نماز کے سامنے کوئی نماز اور نہیں ہوتی ہے۔ آئیے ہم اسی مختصر جواب کے ساتھ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا کہ ہم مزید ان سب چیزوں کی تفصیل پیش کر سکیں گے اور کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے، اور جو لوگوں کے ہاں غلط عادات ہیں یا کچھ حدیثوں کے حقیقی مفہوم کو نہ سمجھ پانے کی بنیاد پر ہیں اور ان میں تفصیلات اور اس پہ توجیحات ان کی ہیں، ان کے بارے میں جو غلطیاں ہیں ان کی تفصیل بیان کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں ان سب کو بھی خیر سے رکھے اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔